ایک شخص مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے نکل رہے ہیں۔ وہ شخص امام کے پاس آیا اور پوچھا کہ سامنے جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ شہر مدینہ ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں یہی ہیں۔ اس نے پوچھا یہاں کوئی علی نام کا رہتا ہے؟ امام نے کہا ہاں رہتا ہے۔ کیا کام ہے؟ اس نے کہا آج اس علی کا سر کاٹ لوں گا۔ ہمارا باپ دادا کا قتل کیا ہے بہت سی جنگوں میں۔ اس علی سے ہماری دشمنی ہے، آج میں اس کا حساب چکا دوں گا۔ پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، جس علی کو تم مارنے جا رہے ہو اس کا چھوٹا بیٹا۔ وہ شخص رک گیا، کہا میں نے تمہارے باپ کو گالیاں دی، تم طیش میں نہیں آئے؟ کہا ہم کبھی گالیوں پر طیش میں نہیں آتے۔ میرے نانا کا ارشاد ہے جو گالیاں سن کر چپ رہے وہ صابر ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں مدینہ نہیں جاتا۔ امام نے کہا ضرور جا، مگر پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا کسی سے لڑ کر آیا ہے، غصہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بھوکا ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلا دوں، گھریلو پریشانی ہے تو اسے حل کر دوں۔ اس نے کہا کسی وعدے پر آیا ہوں کہ اگر علی کو ماروں گا تو خزانے سے انعام ملے گا۔ امام نے کہا ابھی کھڑے کھڑے تیری حصے کا دے دوں۔ اس نے کہا ابھی کیسے دو گے؟ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وہ دیکھ چیل تیرے حصے کی تھیلی لے کر آ رہی ہے۔ چیل قریب آئی اور تھیلی اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے اٹھا کر تھیلی کھولی تو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ پلصرات کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پلصرات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوا انبیاء کی کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اور جہنم میں ساتھ ان کی کانٹوں کی طرح انکس ہوں گے۔ ساتھ ان کی کانٹے تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تو وہ ساتھ ان کی کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی طول و عرض کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ انس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمتی مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب انعام و اکرام جس کو نہ کان نہ سنا ہوگا اور آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملے، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف و روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔
اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔